बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिपोर्ट भी अब मंजर आम पर आ गई है और आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले या कुछ अर्सा पहले मैंने इस हवाले से बात भी की थी कि मियां नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए इक़दामात तेज़ हो रहे हैं और अब ये ख़बर छप गई है और रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है कि अक्टूबर में दो बड़ों की जो मुलाकात हुई थी, बरतानिया और पाकिस्तान की तरफ से दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई थी, उसमें पैगाम वाज़े तौर पर पहुँचा दिया गया था बरतानिया को कि अब ये कोई सॉफ्ट इशू नहीं रहा। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सॉफ्ट इशू का, कि अब नवाज़ शरीफ की वापसी सॉफ्ट इशू नहीं है और पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल होगा। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे अगर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाता। अब इसके बाद बरतानवी हुकूमत बड़ी मुश्किल में आई हुई है। उन्होंने इस बारे में क्या प्लान बनाया है, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को भी नाराज़ ना करें और पाकिस्तान की हुकूमत और बहैसियत मुल्क पाकिस्तान को तो नाराज़ करना ज़्यादा बरतानिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ भी बहुत आम शख्सियत हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है बरतानिया में और ख़ुद रिपोर्ट के मुताबिक डॉन से जो बात की है उनके बेटे ने, नवाज़ शरीफ के बेटे हुसैन नवाज़ ने, उन्होंने कहा है कि बरतानिया की जो सबसे बड़ी फर्म है वो इस वक्त हमने हायर की हुई है नवाज़ शरीफ के लिए और उसमें टॉप बैरिस्टर्स, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स हैं, यानी शायद सबसे महंगी कंपनी वो होगी। तो नवाज़ शरीफ के लिए वो काम कर रही है, तो लिहाजा इतना आसान नहीं होगा नवाज़ शरीफ को वापस लाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि एक तरफ शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जो ख़त लिखा गया था 5 अक्टूबर को ख़त लिखा गया था बरतानिया की होम मिनिस्टर को, यानी उनकी वज़ीर दाखिला को, प्रीति पाटेल को, कि वो इस हवाले से इक़दामात करें और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करें, डिपोर्ट। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ सामने आई है कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं बरतानिया से, पाकिस्तान ने उनको वसूल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान, बरतानिया अगर किसी को डिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसको नहीं ले रहा। अब ये इस रद्द-ए-अमल में है कि नवाज़ शरीफ के बारे में उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा जिस तरह पाकिस्तान चाहता है कि फ़ौरी तौर पर नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। लेकिन शहजाद अकबर साहब इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, नवाज़ शरीफ का मामला बिल्कुल अलग है और हमने वो किसी और चीज़ से नहीं जोड़ा हुआ। इमरान खान साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि वो नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए बोरिस जॉनसन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करेंगे अगर करनी पड़ी तो। अब ये मामलात बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने ये सोचा है कि डिपोर्ट अगर नहीं करते फ़ौरी तौर पर तो एक और रास्ता है, क्योंकि डिपोर्ट करना बड़ा सख्त अमल होगा और अगर डिपोर्ट किया जाता है तो 10 साल तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ सकेंगे, बरतानिया कभी नहीं आ सकते। रूल ये है कि अगर बरतानिया किसी को डिपोर्ट करता है तो 10 साल तक उसके वापस बरतानिया आने पर पाबंदी होगी और बरतानिया के पास ये इख्तियार है क्रिमिनल केसेस में कि बरतानिया किसी को डिपोर्ट कर सकता है। वहाँ के लॉयर्स ये कह रहे हैं बरतानिया के कि बिल्कुल होम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को डिपोर्ट कर सकते हैं, होम डिपार्टमेंट डिपोर्ट कर सकता है अगर उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं या वो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई उसका चार्ज बनता है और वो बरतानिया में या बरतानिया से बाहर भी उसके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात हों, वो सज़ाई याफ्ता हो या इस तरह के मामलात हों। तो लिहाजा किया तो जा सकता है, लेकिन देखना यह है कि क्या बरतानियावी हुकूमत, उसके पास इख्तियारात हैं, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल विल इतनी रखती है, उसमें इतनी यानी सियासी सोच आ चुकी है इतनी सख्ती के जी ये करना है हमने काम। अब डिपोर्ट के हवाले से ये है कि वो सख्त कदम होगा और बरतानवी हुकूमत सोच रही है कि बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और उनके बेटे ख़ुद कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी हमने फर्म हायर की हुई है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं नवाज़ शरीफ, तो उनके वहाँ पर ताल्लुकात हैं, असर व रसूख है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। तो और ये अलग बात है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा है बरतानवी हुकूमत पर। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जर्नलिस्ट कम्युनिटी और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स वो ये कह रहे हैं कि बरतानिया, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, कई सालों से, कि बरतानिया इस वक्त दुनिया के लिए एक सेफ़ हेवन बना हुआ है, एक जन्नत बना हुआ है। जितने लोग करप्शन करते हैं, करप्शन से पैसा बनाते हैं, उनके लिए बहुत आसान है कि वो आएँ और बरतानिया में आकर आबाद हो जाएं। जितना करप्शन का पैसा बनाया हुआ है यहाँ आ जाएं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको तंग नहीं करेगा, हुकूमतें उनको बुलाती रहें, कोई उनको वापस नहीं करेगा। तो लिहाजा बरतानवी हुकूमत पर यह प्रेशर अपनी जगह मौजूद है। और उसके बाद मैंने जिस मुलाकात का जिक्र किया उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। अक्टूबर में ये मुलाकात हुई थी दो बड़ों की और उसमें पैगाम पहुँचाया गया था, उसके भी असरात सामने आ रहे हैं। अब बरतानवी हुकूमत ने हाल ये निकाला है कि
نواز شریف کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس کچھ ہی وقت ہے، آپ اب چلے جائیں، لیگلی آپ کے پاس بس کچھ وقت رہ گیا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ برطانوی حکومت کے برطانیہ کے قوانین کے مطابق 3 مہینے کے اندر اندر پھر ان کو نکال دیا جائے گا. تو ان کو بتانے کا فائدہ یہ ہوگا، یہ برطانوی حکومت اس لیے یہ سوچ رہی ہے کہ ایک تو یہ ڈپورٹ کرنا نہیں ہوگا، ڈپورٹ تو فوری طور پر کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں کہ نواز شریف کو آگاہ کر دیا جائے کہ جی اب آپ لیگلی یہاں پر صرف چند دن کے مہمان ہیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، اور 3 مہینے کے اندر اندر، یعنی میکسیمم آپ کے پاس 3 مہینے کا وقت ہے، اور 3 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کو ملک سے نکال دیں گے، برطانیہ سے نکال دیں گے. اب اس عمل سے وہ پاکستان کو یہ ظاہر کر دیں گے، بتا دیں گے دیکھیں جی ہم نے تو نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن ساتھ ہی نواز شریف کو وہ یہ تھوڑا سا کور دے دیں گے کہ اتنے وقت میں، اس مدت میں وہ ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں برطانیہ کی، دیکھیں جی مجھے نکالا جا رہا ہے، مجھے بچایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ اپنا کہیں اور انتظام بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے برطانوی حکومت نے سوچا ہے کہ حکومت کو، پاکستان کے اہم اداروں کو بھی وہ اس طرح سے مطمئن کر دیں گے، دیکھیں جی ہم نے آپ کی بات مان لی، اور نواز شریف کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے ریلیف مل جائے گا، اور بہت زیادہ دیکھیں گے جی ہم نے آپ سے سختی نہیں کی، ورنہ حکومت تو پاکستان کی ہم پر پریشر ڈال رہی تھی، ہم پر دباؤ تھا، اور انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اب تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں چلیں گے اگر آپ کو ہم پاکستان کے حوالے نہیں کرتے. تو ہم نے آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا، فوری طور پر ہم نے آپ کو یہاں سے نکالا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز بڑی اہم سامنے آئی ہے، اور یہ اب رپورٹ آ گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں بہت سی اہم باتیں کی گئی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ معاملہ آتا ہے تو ہم ریویو میں لازمی جائیں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن چیزوں کو بنیاد بنائیں گے، کہیں گے کہ جناب عمران خان تو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں ہمارے خلاف. مثال کے طور پر امریکہ میں عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میں پاکستان جاؤں گا تو نواز شریف سے اے سی واپس لے لوں گا، ایئر کنڈیشنر واپس لے لوں گا. تو یہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ وہاں پر اقتدار میں شخص یہ کہہ رہا ہے سابق وزیر اعظم کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس چیز کو بنیاد بنایا جائے گا کہ حال ہی میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب نواز شریف جب واپس آئے گا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور VIP جیل نہیں ہوگی، عام جیل ہوگی. پھر آپ دیکھیں فواد چودھری ہوں، وہ بھی وزیر ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں، جنوری تک کا کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف واپس ہوں گے، یہاں کی جیل میں ہوں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب اس بات کا کہہ چکے ہیں، اشارہ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ فیصل واڈا یہ بات کہہ چکے ہیں. تو یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے. ہاں شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کے معاون ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈیٹ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن یہ چیز واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا ٹھہر گیا ہے. اور بہت سے لوگ جو ان کی اب حالیہ بیماری سامنے آئی ہے کہ کڈنی میں ان کے پتھری، اور وہ تو پہلے سے ان کا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اب ان کی طبیعت زیادہ کہا جا رہا ہے بگڑ گئی ہے، اور اسی لیے وہ اب خطاب بھی نہیں کر رہے. تو اس کو بھی اس سے جوڑ رہے ہیں کہ اب اس چیز کو اور زیادہ بنیاد بنایا جائے گا، کیونکہ ان کی جب اپلیکیشن یہ جائے گی کہ جی برطانیہ نے کہہ دیا کہ اب آپ یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ جب جائیں گے اور اپنا ریویو فائل کریں گے تو اس میں کہیں گے کہ دیکھیے ان کی طبیعت خراب ہے، وبا کا خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. پھر یہ بات بھی کہ پاکستان میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا گیا ہے، اب صرف نواز شریف اس میں نامزد ہیں اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو ڈپورٹ اگر کسی کو کیا جا رہا ہے تو اس میں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کو وہاں پر ٹارچر کا خطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں. تو ان چیزوں کو نواز شریف بنیاد بنائیں گے، اس پر وہ پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں، خطرہ ان کے لیے موجود ہے. اور اب جو نظر آ رہا ہے، جو برطانیہ کے سورسز ہیں رپورٹ کے مطابق، جو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر چیزیں ظاہر کر رہے ہیں، وہ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سرکاری حکام ہیں، حکومتی شخصیات ہیں، انہوں نے برطانوی حکومتی شخصیات سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات کر دی ہے کہ ہر صورت ہمیں نواز شریف واپس چاہیے. اس کے علاوہ بہت ہی اہم اداروں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی اکتوبر میں، اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی، اور بڑے واضح کر دیا گیا، 2 ٹوک الفاظ بتا دیا گیا کہ اس کو آپ نے سافٹ ایشو نہیں لینا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اب معاملہ بڑا ہو چکا ہے، اور اس سے برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر پاکستان کے نواز شریف کو حوالے نہیں کیا جاتا. تو اب یہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا کہ اب آپ دیکھیے کہ برطانوی ہائی کمیشن سے، پاکستان میں جو برطانیہ کے ہائی کمیشنر موجود ہیں، ان سے شہزاد اکبر کی ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے، مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے پیش رفت کو آگے بڑھایا جائے گا اور تیز کیا جائے گا. یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے. اب رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ جی جو وہاں کے لیگل ایکسپرٹس ہیں برطانیہ کے، کہ کیا الطاف حسین کا معاملہ ہی نواز شریف کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ تو اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الطاف حسین وہاں کا نیشنل ہے،
اور وہاں پر چونکہ ایک سافٹ ایشو یہ بنایا گیا تھا اور الطاف حسین کے بارے میں اس طرح سے پرسو نہیں کیا گیا تھا، لیکن نواز شریف کا معاملہ کچھ فرق ہے۔ ایک تو وہ برٹش نیشنل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ان کے بارے میں بھی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو پاکستان میں 2018 میں فیصلہ ہے ایون فیلڈ کا اور ان کے یہ سارے محلات کا، تو اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی برطانوی حکومت سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کرے کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بڑے واضح معاملات اب سامنے آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو جنوری کی ڈیٹ دی جا رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے، لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ برطانوی حکومت ڈپورٹ تو نہیں، لیکن نواز شریف کو یہ بتانے والی ہے کہ جی اب آپ یہاں پر لیگلی صرف کچھ عرصے کے مہمان ہیں اور آپ اپنا کوئی انتظام کر لیں۔ تو لہٰذا وہ نواز شریف کے آگے بھی ایک طرح سے سچے ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو موقع دے دیا ورنہ ہم پر پریشر بہت تھا، اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، کیونکہ اب یہ ایشو ملکی سطح تک دونوں ملکوں کے تعلقات تک پہنچ گیا ہے اور اس حد تک اس کو اب سیریس لیا گیا ہے۔ اور آپ میری پچھلی اس حوالے سے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی اور اس میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اب یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس چیز کی الحمدللہ ایک دفعہ پھر تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔